سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اور پھر پھنس جاتی ہیں شادی میں۔ اب شادی میں نماز کا وقت ہو گیا تو یہ وضو کیسے کرے؟ راز کھل جائے گا کہ اوپر سے تو لگ رہی تھی حور اور اندر سے نکل آئی ڈین۔ اس لیے اگر 10 گھنٹے بھی شادی کی تقریب میں رہنا پڑے تو نماز ایک گئی۔ ہاں پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو چلو پڑھ لیں گی پڑھنے والیاں، ورنہ کہتی ہے جی مجبور ہے ہم چہرہ کیسے دھوئیں؟ چہرہ دھونا مصیبت ان کے لیے۔ یہ تو دنیا کے مسئلے، مگر آخرت میں تو ایسے نہیں ہوگا۔ جنتی عورت جب اس جگہ پر جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے، سوچے گی کہ میری آنکھیں ایسی ہو ویسی بن جائیں گی، میرا چہرہ ایسا ہو ویسا بن جائے گا، میرے رخسار ایسے ویسے بن جائیں گے، دانت ایسے ویسے بن جائیں گے، ہونٹ ایسے ویسے بن جائیں گے۔ سوچئے تخیل میں جو خوبصورتی آئے گی، عورت سوچے گی اللہ اپنی رحمت سے وہ نعمت عطا فرمائے۔ کس لیے یہ نعمتیں ملیں گی؟ یہ دنیا میں غیر محرم مرد سے بچتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی، آج اس کو اختیار ہے، اس نے میری نعمت کا ٹھیک استعمال کیا، آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے۔ تو اگر اس کرائیٹیریا کے اوپر ہم اپنے آپ کو تولیں تو کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ۔ اچھا چلیں جسم سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں۔ ہم دوسروں سے جو چیز عاریۃً لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے کھانا برتن میں بھجوا دیا تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا اپنے برتن میں ڈالو، ان کے برتن واپس بھیجو۔ ہم کھانا تو ڈال لیتے ہیں اور برتنوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ یہ عاریۃً دی ہوئی چیز کوئی ملکیت تو نہیں نہ بن گئی؟ لینا یاد رہتا ہے، واپس دینا یاد نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ تو اس برتن سے پھر وہ کام کرتے ہیں جو اپنے برتن سے نہیں کرتے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مجھ سے لوٹا مانگ کے لے گئے سلور کا، جب میں نے دوسرے دن لیا تو بالکل کالا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا چائے بنائی تھی۔ یہ بھی امانت کی خیانت۔ گاڑی کسی کی لیں گے، اپنی گاڑی چلاتے تھے، زمین میں دیکھتے تھے کھڈے کہاں ہیں، بچ کے گزرتے تھے۔ اب یہ چونکہ مانگی ہوئی گاڑی ہے، کھڈے کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے۔ یہ امانت میں خیانت۔ ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے اس کا مالک چاہتا ہے۔ غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دہ بنیں گے۔ چلیں یہ باتیں تو شاید طلباء کو کم سمجھ میں آئے۔ طلباء کی بات آئی، کتاب پڑھنے کو مانگتے ہیں، تو جب مانگ رہا ہو نا تو آپ سمجھ لیں کہ بس یہ کتاب گئی۔ اکثر یہ بیماری دیکھی گئی، بڑی لجاجت سے مانگیں گے، جی پڑھ کے واپس کر دوں گا، ایسے لگتا ہے جیسے بس اس ہاتھ سے لے کے پڑھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے واپس کر دیں گے۔ لیکن
پڑھنے کے لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، واپس کرنی یاد ہی نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ بلکہ ایک طالب علم تو عجیب بات کرنے لگا، کہنے لگا جی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے ادھار دے وہ بڑا بے وقوف، اور جو ادھار لی ہوئی کتاب واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر امانت میں خیانت کیا گئی؟ یہ ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن اس سے ہماری سائیکی کا اندازہ ہوتا ہے، پرسنالٹی کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارا براٹ اپ کیسے ہوا، ہمارے اندر امانت کا تصور ہے زندگی میں یا نہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ہم جو ملازمت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں ملتی ہے تنخواہ، تو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے۔ مالک نے تنخواہ دینے کا وعدہ کیا، اس کے بدلے مزدور نے وقت بیچنے کا فیصلہ کیا، وقت بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عادل جان بوجھ کے بیچنے کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ سمجھ میں جلدی آئے۔ اب ہم نے 8 گھنٹے بیچ دیے، جب بیچ دیے تو یہ کس کے ہوئے؟ جو تنخواہ دیتا ہے۔ تو پھر آج دفتروں میں جا کے ہم دفتر کے کام کرتے ہیں یا گھر کے کام کرتے ہیں؟ کیا 8 گھنٹے پوری مزدوری کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ! اگر ہم ان 8 گھنٹے کو صحیح طرح مالک کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو رزق حلال کیسے بنے گا؟ یہ تو بیچا ہوا وقت ہے، یہ اب ہمارا نہیں ہے، ہم ڈیل کر چکے، اس کے بدلے تنخواہ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان سالک تھے، جب نوکری کرتے تھے تو ان کی ڈیوٹی فرض کرو 8 سے 4 تھی دن میں، تو کئی مرتبہ ان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جانا پڑتا، تو باہر کام کیا اور دیکھا کہ 3:45 ہو گئے، تو 3:45 وہ نوجوان چھٹی کر کے گھر نہیں آتا تھا کہ 4 بجے تک کا وقت دیا ہوا ہے، 3:45 دفتر کی طرف چلتا تھا، دفتر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا، آدھا راستہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد جب 4 بجتے تب اپنے مکان کی طرف رخ کرتا تھا۔ جن کو رزق حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کا یہ حساب رکھتے ہیں، میرا نہیں، یہ کسی کا ہے۔